بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ باب الاعتکاف وقیام رمضان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان مبارک کی فضیلت، فرض روزوں کے احکام، نفل روزوں کا بیان، یہ پوری باتیں اس سے پہلے بتائی جا چکی۔ رمضان کی یہ خاص عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں، اور یہ خاص عبادت ہے جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش۔ ان دو چیزوں کے متعلق آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کے رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے، اور 3 رکعت وتر 11 پڑھے، اور کبھی ایسا ہوا کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے ہوں گے، اور اس کے بعد 8 رکعت پڑھے ہوں گے تراویح کی نماز، اور اس کا 3 رکعت 13 رکعت۔ رمضان میں جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے یا پڑھائی ہے 3 راتیں، ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 11 یا 13 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ لہٰذا سنت تو یہی ہے کہ 11 پڑھیں یا 13 پڑھیں، اور اگر کوئی نفل سمجھ کے زیادہ پڑھتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت معلوم ہو جائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 رات جماعت کے ساتھ پڑھائے، پھر نہیں پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، یا 5 4 آدمی جماعت بنا کے الگ الگ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع کی گئی، اور حضرت ابی بن کعب کو آپ نے امام بنایا کہ سب مردوں کو پڑھا، اور تمیم داری کو بتایا کہ تم عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں پڑھتے تھے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ، وہ گھر میں پڑھتے تھے، آخری رات میں پڑھتے تھے، اس لیے کہ تراویح کی نماز شروع رات میں پڑھتے تھے، اور حضرت عمر آخری رات میں پڑھتے تھے۔ آپ اس کو تہجد کہیں، تراویح کہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا تراویح کی نماز اگر کوئی جماعت سے پڑھے تو افضل ہے، اور اگر آخری وقت میں پڑھنا چاہتا ہے تو الگ پڑھے، وہ بہتر ہے اس کے لیے شروع رات میں پڑھنے کے بجائے۔ دونوں موقع ہے، جیسے چاہیں۔ اب اللہ کے رسول کبھی 4 بھی پڑھے ہیں تہجد کی نماز، کبھی 6 بھی پڑھے ہیں، اور کبھی 8 بھی پڑھے ہیں، تو تراویح بھی ویسے ہی پڑھنا چاہیے نا، کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات جو پڑھا ہے 8 رکعت پڑھا ہے۔ اس لیے اب مسلسل تراویح کی نماز سمجھیے، یا تہجد کی نماز جو پہلے پڑھ لی جاتی 8 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہی معلوم ہوتا ٹھیک ہے۔ بہرحال فضیلت اس کی کتنی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اور سب کسی خاص مقصد کے لیے نہیں۔ ایماناً دین کی ہر بات پر ہم عمل کرتے وقت یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے دین کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جیسے کوئی آدمی چھینکا، الحمدللہ بولنا دین کی بات ہے۔ کوئی آدمی پانی پیا، بسم اللہ کہہ کے پانی پیا، دین کی بات ہے۔ کوئی آدمی لیٹرین کو گیا، جاتے وقت دعا پڑھ کے گیا، دین کی بات ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو تراویح کے اندر بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، دین کی بات ہے، ہم کو کرنا چاہیے، جب چل کر شوق پیدا ہوتا ہے۔
عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخیر من رمضان اشد ازرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کے آخری 10 دن باقی رہ جاتے کیا کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازار تہبند کس لیتے اور رات زندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تو آخری 10 راتیں بہت پیاری، اسی میں شب قدر بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ رمضان کے جب 10 راتیں باقی رہ جاتی تو عبادتوں میں اور زیادہ شوق پیدا ہو جاتا۔ ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ صاحب شروع کے 4-5 راتیں مسجد میں بہت رہتے لوگ، 10 راتوں کے بعد آدھے ہوتے، 20 راتوں کے بعد پاؤ ہو جاتے۔ عبادت کا شوق بڑھتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے، اور ہم لوگوں کا الٹا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری 10 راتوں میں خوب عبادت کرتے تھے، اپنی لنگی کس لیتے تھے۔ اس کا 2 معنی بیان کیا گیا۔ ایک معنی تو یہ کہ جیسے میدان میں اترنا ہو، وہ جیسے مٹی کھودنی ہو یا مٹی بھرنی ہو تو آدمی کس لیتا ہے، لنگی اچھی طرح کس کے پھر وہ کھودتا ہے، سبل چلاتا ہے یا مٹی ڈالتا ہے، تو تیاری کر لیتے اللہ کے رسول رمضان کے راتیں جاگنے کے لیے۔ دوسرا مطلب لنگی جو ہے باندھ لیتے کا مطلب یہ ہے بیویوں سے الگ رہتے ہیں۔ اعتکاف کو بیٹھ گئے نا، اب بیویوں کے پاس کیا کام ہے؟ بیویوں سے الگ رہتے ہیں، اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا۔ رات بھر جاگتے، یہی 10-9 راتیں تھیں جن میں اللہ کے رسول پوری رات جا کر عبادت کرتے تھے، باقی کبھی جاگ کر عبادت نہیں کرتے تھے، پوری رات نہیں، سوتے بھی تھے عبادت بھی کرتے تھے۔ کبھی کبھی جیسے بدر کا موقع تھا اس رات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کی، پوری رات جاگتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ پوری رات کبھی نہیں جاگے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال بھائی؟ 60 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، 1 منٹ بھی سوئی نہیں، بس عبادت کرتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ شریعت کے خلاف ہو گیا نا، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا وہ کیسے کوئی کریں گے؟ یہ سب ان کے اوپر جھوٹ ہے۔ یہ لوگ دین کے ائمہ تھے، ان کو معلوم تھا کہ سونا بھی ہے، بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ بندوں کا حق لے کے اللہ کو دیں گے تو اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا بلکہ سزا دے گا، اس لیے پوری رات نہیں جاگنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک صحابی تھے، عبادت کا بہت شوق، رات بھر عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا نہیں کرنا، تمہارے آنکھ کا حق ہے، قیامت میں آنکھ کہے گی اللہ سونے کا مجھے موقع ہی نہیں دیا نا اللہ، پاؤں بھی شکایت کرا اللہ، آرام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، رات بھر تہجد پڑھتا رہا اللہ۔ ایسے یہ کہ ایک چیز قیامت میں آ کر ہمارے خلاف گواہی دے گی، کیا کیا؟ نماز پڑھے، کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پاؤں کا حق ہے، تمہارے آنکھ کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے۔ لہٰذا یہ سب جھوٹی باتیں، 40 سال پڑھے، 60 سال پڑھے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، غلط بات ہے۔ ہاں یہ 10 راتوں میں اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے اور سب مسجد میں اعتکاف کرتے، تو اس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آنے والا ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 راتوں میں اعتکاف کو بیٹھتے تھے، زندگی بھر بیٹھتے رہے، 1 سال نہیں بیٹھ سکے تو پھر اس کا ڈبل بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کو بیٹھتی تھیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی پیاریاں بیویاں بیٹھیں اعتکاف کو۔ کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ آخری کے 10 راتوں کا اعتکاف سنت، کوئی پورا اعتکاف کرنا چاہتا ہے
10 راتیں بیٹھے. کوئی 2-3 رات بیٹھنا چاہتا ہے, 1 رات بیٹھنا چاہتا ہے, وہ بھی جائز ہے. لیکن اللہ کے پیارے رسول آخری کی 10 راتوں میں جاگتے تھے, عبادت کرتے تھے, اس لیے کہ شب قدر ملنے والی تھی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ معلوم کہ عورتیں بھی اعتکاف کریں گی, ان کو بھی اجازت ہے, لیکن مسجد میں اعتکاف کریں گی, گھر میں نہیں. اور اعتکاف کرنے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ صاحب اگر ذرا کچھ دور ہو, ان کے شوہر یا بھائی بھی وہاں ہو. اکیلے جا کے عورت کہیں اعتکاف نہ کرے. ہم کو معلوم ہے کہ کچھ عورتیں یہاں سے جا کر عالم دور میں اعتکاف کرتی ہیں, اتنی دور کی جگہ جا کر اعتکاف کرتی ہیں. ان کے شوہر بھی بھائی بھی رہتے ہیں, کیا کہا کبھی رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے ہیں, جائز نہیں. اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کیا, اگر ہے گنجائش, نہیں ہے تو نہیں ہے, اللہ ثواب دے گا. مسجد میں اعتکاف کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے, فرض نماز میں, لہٰذا اعتکاف بھی گھر میں کر سکتے, ایسا انہوں نے فتویٰ دیا. لیکن دوسرا امام کہتے ہیں نہیں. یہاں ایک بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کو بیٹھیں. کہاں بیٹھی؟ مسجد میں بیٹھی. اس لیے کہ گھر اور مسجد بازو بازو ہی تھا نا, اس لیے اللہ کے پیارے رسول کے انتقال کے بعد بھی آپ کی پیاری بیویاں اعتکاف کو بیٹھتی تھیں. یہ ساری باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئیں. تو 10 راتیں اعتکاف کو بیٹھنا سنت ہے, لیکن کوئی 1 دن بیٹھنا چاہے, 1 رات بیٹھنا چاہے, اس کے لیے بھی اجازت ہے. وعنہا رضی اللہ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کو بیٹھتے تو فجر پڑھ کے اپنے اعتکاف کو بیٹھتے. فجر پڑھ کے. اس کا سب نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 روزے پورے ہونے کے بعد مغرب کے وقت مسجد کو آ جاتے, عصر کے بعد, مغرب کے بعد. اب 21ویں رات شروع ہوتی. رات بھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہتے. فجر پڑھ کے سونے جاتے اعتکاف کے ڈیرے میں. یہ مطلب ایسی ہوا ہے فجر کے وقت اعتکاف شروع نہیں کرتے, شروع تو کرتے رات سے, مغرب سے شروع اعتکاف. آرام کرنے کے لیے فجر کے بعد اللہ کے پیارے رسول اپنے اعتکاف کے خیمے میں, ڈیرے میں گئے. یہ سب لوگوں نے اس کا مطلب یہی لکھا ہے, یہ نہیں کہ صاحب 21ویں رات گزر جانے کے بعد بیٹھے, 10 راتیں کہاں ملیں گی اس کو, 9 راتیں کہاں ملیں گی, 1 رات کم ہو جائے گی نا. تو اس کا مطلب یہی ہے. تو ہم میں سے بھی جو شخص 1 رات کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے, مغرب سے پہلے مسجد کو آ جائے, پوری رات عبادت میں مشغول رہے, فجر پڑھ کے گھر کو چلا جائے. اور 10 رات اگر اعتکاف کرنا چاہتا ہے آخری عشرہ, تو عصر کے بعد آ جائے, مغرب سے پہلے. مغرب سے اعتکاف شروع ہوا, چاند دیکھنے کے بعد اعتکاف ختم ہو گیا. اس کا یہی حکم ہے, لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. اعتکاف سنت. کچھ لوگوں نے ایسے کہہ دیا اگر کسی بستی میں کوئی بھی اعتکاف کو نہیں بیٹھے تو اس بستی پر عذاب آئے گا, اس لیے کہ سنت کو چھوڑ دیے. اب اس بستی کے اندر اعتکاف کو بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں, سمجھو کسی بستی میں بیپاری لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, دوسرے سروس والے لوگ ہیں. کیا کرتے ہیں, کسی دوسری بستی سے پکڑ کر لاتے, بھی ہماری مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤ گے, آپ کو پیسے بھی دیتے, کھانا بھی دیتے. دیکھو پیسے سے خریدتے سب چیز. جاہل لوگ, بیوقوف لوگ, کسی مولوی صاحب کو پکڑ کر لائے, جاہل کو بیٹھا دیا, کہاں اعتکاف کو بیٹھ گئے, اب بستی پر عذاب نہیں آئے گا. سب غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعتکاف سنت ہے, واجب نہیں ہے کہ اعتکاف کے چھوڑنے سے پوری بستی پر عذاب آئے گا, ایسے نہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجی لڑنے کے لیے, دشمن قلعے میں بند ہو گیا. کتنی کوشش کرتے صحابہ, قلعہ فتح نہیں ہوتا. اس کے بعد وہاں کے لیڈر نے کہا, کمانڈر نے, بھئی ہم لوگ کچھ بھی غلطی کرتے ہیں, کوئی بھی سنت چھوڑ دی, اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سوچو کیا سنت چھوڑے, اس سنت پر عمل کرو, قلعہ فتح ہو جائے گا. لوگوں نے کہا مسواک چھوڑ دی. ہاں جلاؤ مسواک, خوب تیز مسواک کرنے لگے.
دشمن دیکھ ارے یہ لوگ تو دانت تیز کرتے ہیں، کاٹیں گے کیا ہم کو، کتر دیں گے کیا دانت سے، چھوڑ دو بھائی خلا کھول دو. ایک جھوٹی روایت، اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں جو کہ ایک سنت چھوڑے تو اللہ کا عذاب آتا، اللہ کی رحمت نہیں. اعتکاف بھی ایک سنت ہے، اس کو چھوڑ دینے سے صاحب اللہ کی رحمت نہیں آتی. اللہ اکبر، کیسا غلط ہے ان کا استدلال، غلط بات ہے. اعتکاف سنت ہے، اتنا کرنا چاہیے. عنہا رضی اللہ عنہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدخل علی رأسه وهو فی المسجد وارجله وکان لا يدخل البیت الا لحاجة اذا کان معتکفا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کو بیٹھتے. کبھی سر کو کنگھی کرنا ہے، بال تیل لگانا، کچھ بھی کرنا ہے تو آ کے دیوار کے پاس اللہ کے رسول کھڑے کر بولتے عائشہ ذرا سر ٹھیک کر دو، تیل لگا دو، کنگھی کر دو. مسجد سے نہیں نکلتے. حضرت عائشہ گھر میں، اللہ کے رسول مسجد. یوں پھر سمجھ لے جیسے ہمارا جنرل ہے نا، یہ وہ ادھر راستہ ہے نا، جنرل سے سر لگا دیے، ادھر راستے سے کنگھی کر دی. کر سکتے تو کسی خواہش سے بیوی سے خدمت کرانا جائز نہیں کہ بیوی ہاتھ رکھے گی، اچھا لگے گا، مزہ ملے گا، یہ سب نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں. ہاں بیوی سے خدمت لینا ٹھیک ہے، کپڑا دے دیے دھو دو، کھانا لا کر دے دو میں لے لیتا ہوں، لے لیے، یہ سب جائز ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نکال دیتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک جگہ ہے، کسی آدمی نے قسم کھائی میں اس جگہ سے ہرگز نہیں نکلوں گا 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، ایسا قسم کھا لیا. کچھ بھی آواز آئی، جھانک کر دیکھا، ہاں سر باہر آ گیا نا، تو قسم کھایا نا مسجد سے نہیں نکل، سر باہر آ گیا نا، اب قسم 3 روزے رکھ، نہیں بول سکتے. اس لیے کہ تھوڑا حصہ نکلا اس کا، جسم تو اندر ہے نا، پورا نکل گیا تھا، قسم ٹوٹ گئی. 3 دن روزہ رکھو، 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑا پہناؤ، ایسا ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب تھوڑا حصہ نکل گیا، مسجد سے نکلنے کے حکم میں نہیں آتا وہ. یہ سب باتیں مسائل میں بیان کی جاتی ہیں. وعنہا قالت السنة علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازة ولا یمس امرأة ولا یباشرها ولا یخرج لحاجة الا لما لا بد له منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع. رواہ ابو داود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف آخره. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آئی، اس میں اکثر مسئلے ٹھیک ہیں، ایک مسئلہ حضرت عائشہ اپنی طرف سے بیان کرتی ہیں. کیا کیا بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتی ہیں سنت تو یہ ہے کہ اعتکاف کو بیٹھ گئے تو بیمار کو دیکھنے نہیں جانا. ہو سکتا ہے آپ کی بیوی بیمار ہوگی، اماں بیمار ہوگی، کوئی بھی بیمار ہوگی، نہیں جانا دیکھنے. ہاں شروع میں ہی آپ نیت کر لی اللہ جب تک حالات ٹھیک رہیں گے میں اعتکاف کو بیٹھا، جب مجھے کوئی ضرورت پیش آ گئی تو میں اعتکاف توڑ کے چلے جاؤں گا. نیت نہیں بھی کیے. آپ کو بیماری کو دینا جانا ضروری ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، اعتکاف ختم کر کے جا سکتے. آپ کے جانے سے اعتکاف ختم، سب کام کر کے پھر بھی آ کے اعتکاف کو بیٹھ سکتے آپ. تو اتنا بیچ میں اعتکاف کٹ جاتا، اتنا ہی. تو لہٰذا مریض کو دیکھنے کے لیے جانا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول نہیں، کبھی کبھی اللہ کے رسول گزرتے، کوئی بیمار، کیا بھی کیسے ہو، ہاں بس اتنا ہی سوا کھڑے ہو کر کیا جی کیسے ہے، دوا کھاتے کیا، کون سے ڈاکٹر کے پاس، جیسے ہم لوگ پوچھتے نا ویسا سب اللہ کے رسول پوچھتے نہیں تھے. گزرتے کوئی دیکھ لیتے، کسی سے مزاج پوچھتے، وہ جائز ہے. دیکھنے کے واسطے مسجد سے نکل کر جانا یہ جائز نہیں، یہ یعنی سنت کے خلاف ہے. اگر گئے تو اعتکاف ختم ہے، گناہ نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں گناہ نہیں ہے. یہ ولا یشهد جنازۃ، جنازے کی نماز میں بھی شرکت نہ کرے. اسی مسجد میں تو جنازے کی نماز پڑھے گا، دوسری مسجد میں جنازہ نہیں جائے گا. یہاں تم بیٹھو نا وہ خود ثواب ہے، انشاءاللہ احد کے برابر تم کو بھی ثواب ملے گا. جنازے کو نہیں جا سکتے. اب کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، بیٹی، بیوی، ماں، باپ، بھائی، بہن،
جائے گا اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا، پھر اعتکاف آ کے شروع کرے گا، اتنا درمیان کا وقفہ ختم ہو جائے گا، اس کا خیال کریں۔ وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، عورت کو نہیں چھونا خواہش سے، عورت کو نہیں چھونا، عورت مرد کو نہیں چھونا، مرد عورت کو نہیں چھونا۔ لیکن حضرت عائشہ کنگھی کیے نا، تو عورت مرد کو چھیے نا، یعنی بیوی شوہر کو چھیے نا، اس لیے میں نے وہیں کہہ دیا خواہش سے چھونا وہ نہیں جائز ہے، لپیٹ لینا، بوسہ دینا، فلاں، یہ سب نہیں، خدمت کے لیے کپڑا دھو دو، سر دھو دو، سر میرا فلاں کر، ہاں یہ جائز ہے، اتنا کر سکتے۔ اور کیا ہے، ولا یباشرها، بیوی سے لپیٹ لینا وہ بھی نہیں، چھونا بھی جائز نہیں، لپیٹ لینا بھی جائز نہیں۔ بیوی آ کر مسجد میں بات کر سکتی شوہر سے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آ کر اللہ کے رسول سے بات کی، کافی دیر تک کیا کیا مسئلے تھے سب بات کر کے گئی، تو اللہ کے رسول نے مسجد کے پاس جا کر ان کو بھیجے، اچھا جاؤ گھر کو بول کر۔ بیوی آ سکتی، بات کر سکتی، لیکن دور رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ صاحب خواہش سے بوسہ دینا یا اس کو لپیٹ لینا یہ سب جائز نہیں۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد له منه، بہت سخت ضرورت ہو تو مسجد سے باہر جانا، نہیں تو نہیں۔ جیسے اعتکاف کو بیٹھے کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں، آپ خود جا کر گھر میں کھانا لے کر آ جا سکتے، مسجد میں کھا لیا، یا کھانا کھا کر آ جا سکتے۔ جیسے کوئی آدمی اعتکاف کو بیٹھا ہے، سب کوئی کھانا لے کر آنے والا نہیں، گئے ہوٹل میں کھا کر آ گئے، جائز ہے، لیکن اس وقت بھی نیت اعتکاف کی رہنا، اور اس وقت بھی اللہ کی طرف دھیان دینا، وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہنا وہ سب جائز ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کو پیشاب پاخانہ جانا ہے، یہاں تو مسجد میں پیشاب پاخانہ رکھ دیا نا، یہاں پرانے زمانے میں نہیں رکھتے تھے، ابھی یو پی کے اندر نہیں رکھتے، دور رکھتے، کہیں کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، پیشاب خانہ صرف رہتا، وہ پاخانے کے لیے نہیں رہتا، خالی پیشاب کہیں کہیں رکھتا، کہتے مسجد میں سب نہیں رہنا، گندہ بدبو آتی ہے۔ تو کہاں کہ کسی کو پیشاب پاخانے کو جانا، کہاں کرے گا؟ مسجد کے باہر جائے گا نا۔ اب یہاں تو ویسی سہولت ہے کہ سب یہ مسجد کے اندر ہی، مسجد کے قریب ہی ہے۔ اسی طرح نہانا ضروری ہے، ضروری ہے، جیسے جنابت ہو گئی، ہاں اس کے لیے باہر جا کر نہا سکتا۔ دوسرا نہانا گرمی ہے فلاں، نہیں بس پڑے رہو مسجد میں، قربانی دو آرام کی، حاجی لوگ کرتے نا ویسا پڑے رہو۔ تو لہٰذا بہت ضرورت ہو تو مسجد سے نکلنا، نہیں تو نہیں نکلنا، بہت ضرورت کی باتیں بتا دیا میں۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف کو بیٹھے تو روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے، ورنہ تو حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، روزے کے بغیر بھی اعتکاف کو بیٹھ سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا نیت کیا تھا؟ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، کتنے کے سال پہلے نیت کیے تھے، اب مسلمان ہو گئے، کافر تھے نا تب نیت کیے تھے، اب مسلمان ہو گئے نا، تو کہا اللہ کے رسول نے اعتکاف کرو، ایک رات کے واسطے بیٹھو۔ اب رات میں کہاں روزہ؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ صاحب رات میں اعتکاف کو بیٹھے حضرت عمر، اللہ کے رسول یہ نہیں بولے ارے ایک رات کا اعتکاف کیسے چاہیے، روزہ رہنا نا، دن میں روزہ رکھو، رات کو اعتکاف کو بیٹھے سے نہیں بولے نا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ رمضان کے لیے ہو سکتا کہ رمضان کے دنوں میں بغیر روزے کے اعتکاف کو بیٹھے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا، عورتیں ہیں، اب ان کو روزہ نہیں ہے ماہواری میں، انہیں اعتکاف کو بیٹھ نہیں سکتے نا، تو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بغیر روزے کے رمضان میں اعتکاف کو نہیں بیٹھنا، یہ منع کر سکتے، اس کا یہ مطلب بیان کر سکتے۔ باقی دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا اعتکاف کے لیے ضروری نہیں، بغیر روزے کے اعتکاف کو بیٹھ سکتے ہیں، کسی بھی دن بیٹھ سکتے ہیں۔
ایک صبح سے شام تک، نہیں تو ایک دن کا، ایسا بیٹھ سکتے ہیں۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اسی طرح جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اسی مسجد میں اعتکاف کو بیٹھنا۔ جماعت نہیں ہوتی ہے تو نماز کو نہیں بیٹھنا، اعتکاف کو نہیں بیٹھنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس مسجد میں مؤذن اور امام ہو وہاں اعتکاف کو بیٹھنا۔ مسجد جامع کا مطلب یہ بھی تھے جہاں جمعہ ہوتا ہو۔ بہت ساری مسجدیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں رہتی، جمعہ ایک بڑی مسجد میں ہوتا۔ اب یہ کیا کریں گے، جمعہ کے واسطے جائیں گے نا وہاں، تو اس لیے ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا اس مسجد میں اعتکاف نہ کرے، جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں اعتکاف کرے، کوئی بات نہیں۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر ہوئی، اور مسجد ہی میں اعتکاف کرنا یہ بھی معلوم ہو گیا۔ نماز گاہ ہے، کئی ایک نماز گاہ بنا کے رکھے ہیں، وہاں اعتکاف کو بیٹھ سکتے کہ نہیں، نماز گاہ میں اعتکاف کو نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں جو ہے آدمی کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو دو باتیں اس کے اندر حضرت عائشہ کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو اعتکاف کے بغیر روزے کو نہیں بیٹھنا، اعتکاف کو نہیں بیٹھنا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب جامع مسجد میں اعتکاف کو بیٹھنا، دوسری مسجد میں نہیں بیٹھنا۔ ہمارے استاد محترم جناب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعتکاف کہیں نہیں بیٹھ سکتے سوائے 3 مسجدوں کے، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، باقی کہیں نہیں بیٹھنا اعتکاف، ان کا یہی مسئلہ ہے۔ اور حدیث بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اعتکاف کو بیٹھو مگر 3 مسجد میں، ایسا کہتے ہیں۔ لیکن شروع سے علماء کا اور سب لوگوں کا معمول یہ تھا ہر مسجد میں اعتکاف کو بیٹھتے تھے، لہٰذا مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں تم اعتکاف کو بیٹھے ہو تو عورتوں سے صحبت وغیرہ نہیں کرنا۔ اس لیے اکثر لوگوں کا، جمہور کا یہ خیال ہے کسی بھی مسجد میں آپ اعتکاف کو بیٹھ سکتے ہیں اگر اس میں نماز ہوتی ہے تو ایسے کہا گیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المعتکف صیام الا یجعلہ علی نفسہ، یہ حضرت انس کا فتویٰ ہے لیکن اس کو اللہ کے رسول کی طرف کہہ دیا گیا، ایسے محدثین کا خیال ہے۔ کا اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، حضرت عائشہ کے حدیث میں ہے کہ رکھنا، روزہ رکھے تو اعتکاف نہیں تو نہیں۔ اس حدیث میں ایسا ہے اعتکاف کرنا چاہتے ہو کیا، روزہ ضروری نہیں، ہاں رکھنا چاہے تو رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بات بھی یہی صحیح ہے جیسا کہ میں نے بھی کہا اس سے پہلے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، بغیر روزے کے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ہاں رمضان میں نہیں کرنا چاہیے، بغیر اعتکاف کے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ کل جمعرات ہے، کوئی آدمی سوچا بھی جمعرات کے دن فجر پڑھ کے عشاء تک اعتکاف کو بیٹھیں، بچ جاؤ، کھانا بھی آئے گا، کھانا بھی کھاتے رہو، اعتکاف میں بیٹھو۔ سوچا ایک ہفتے کا اعتکاف کر لیں گے، رمضان نہیں، ایسے اس نے سوچا چلو، لیکن اعتکاف کی نیت کیا ہے، ایمانا و احتسابا، شریعت کی بات، شریعت کا حکم اور ثواب۔ بیوی سے جھگڑا ہو گیا، چلو جا کر اعتکاف کو بیٹھ جاتا، ارے یہ اعتکاف ہے کیا، لڑ جھگڑ کے گھر والوں سے، کیا بھی کماتے نہیں، کچھ بھی نہیں، بیوی پریشان کرتی رہتی، جاؤ کما کر لاؤ، نہیں جا کر میں اعتکاف کو بیٹھ جاتا ہوں۔ ارے یہ ایمان بھی نہیں، احتساباً بھی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ صاحب شریعت کا کام شریعت کا سمجھ کے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ دوسری تکلیفوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے آ کے اعتکاف کو بیٹھ گئے تو اعتکاف قبول ہوتا کیا؟ وہ اعتکاف قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسا رہتے ہیں کہ صاحب بیوی پریشان کرتی ہے کہ اعتکاف کو بیٹھ گئے، یا یہ کہ صاحب چلے گئے دعوت پر تبلیغ کے لیے کہ صاحب گھر والی پریشان کرتی ہے، بچوں کا فلاں مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، چلے گئے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وروا لیلۃ القدر فی المنام فی سبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم قد تواترت فی السبع الاواخر فمن کان متحریها فلیتحرها فی السبع الاواخر۔ یہاں تک اعتکاف کا بیان ختم۔ اب شب قدر کی باتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کچھ صحابہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہفتہ باقی ہے رمضان ختم ہونے، 7 دن باقی ہے، کہا لیلۃ القدر ہے، 7 دنوں میں ایک رات ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ خواب میں ایسے دیکھے، اب 1 ہفتہ ہے نا رمضان ختم ہونے ہے پہلے۔ کہا ٹھیک ہے جی، تمہارا خواب ٹھیک معلوم ہوتا، بیٹھو۔ اب جو بھی بیٹھنا چاہتے ہیں اعتکاف کو یا شب قدر کی عبادت کے لیے خاص عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چاہیے یہ جو 7 دن باقی ہے نا اس میں تلاش کرے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 کو بھی ملا لیے تو ہو گیا۔ علم ہے جی، تو اس کا مطلب 21، 23، 21، 22، 23 اس میں شب قدر نہیں تھی۔ دوسری حدیث دیکھو شب قدر کے متعلق، عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ القدر لیلۃ 27 رواہ ابو داؤد۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں شب قدر کو تلاش کرو 27ویں رات میں، رمضان کے 27ویں کو شب قدر ہے، یہ فرمایا۔ 2 حدیث میں نا، ایک تو رمضان کے آخری 1 ہفتے میں، دوسرا ہے کہ 27ویں رات۔ تیسری حدیث دیکھیں، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قل اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں کیا دعا کرنا؟ کہا یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دعا صرف رمضان میں شب قدر میں پڑھنا چاہیے، سال بھر پڑھتے رہو جی، ہاں اس رات پہ زیادہ یہ دعا پڑھتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے سوائے دوسرے دنوں میں نہیں پڑھنا، ایسا نہیں۔ اب انہوں نے اتنی حدیثیں بیان کی، حدیثیں تو بہت ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ دوسری حدیث میں آیا آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ بھیا 27 بھی آیا، فلاں بھی آیا، 23 کو بھی شب قدر تھی، ایسا سب ہے نا۔ 2 باتیں ہیں سمجھنے کی۔ ایک بات تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر سال شب قدر 27 کو آتی، علماء نے کہا نہیں، شب قدر بدلتے رہتے، 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو، بدلتے رہتے، ہمیشہ 27 کو بھی نہیں، 21 کو بھی نہیں۔ آپ کو یاد ہونا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بیٹھے 10 دن، شب قدر نہیں، پھر بھی 10 دن بیٹھے، شب قدر نہیں۔ اس کے بعد پہلی رات 21ویں کو ہو گئی شب قدر۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ ہمارا ابا انیس اللہ کے رسول سے بولے کہ اللہ کے رسول میں دور جنگل میں رہتا ہوں، باغ ہے میرے، وہاں سے آ کر میں 10 دن اعتکاف کو نہیں بیٹھ سکتا نا، یہ ایک رات بتائیے اللہ کے رسول، میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ کہا 27ویں کو 23ویں کو آ جاؤ، ان کو 23ویں کو بلایا اللہ کے رسول۔ تو 21 کا ثبوت ہے، 23 کا ثبوت ہے، 27 کا ثبوت ہے، یہی بات صحیح ہے۔ علماء ان سب حدیثوں کو جمع کر کے کتنے اقوال بولیں گے؟ 40 شب قدر ہے۔ ایک علماء کے قول کتنے کب ہے؟ وہ 40 قول ہے۔ امام شوکانی تو 45 قول نقل کیے ہیں۔ سب سے راجح یہ کہ آخری کی 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں شب قدر ہے۔ عبادت آخری کے 10 راتوں میں کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، صحیح بات یہی ہے۔ شب قدر کا بھی بیان ہو گیا، اعتکاف کی بھی بیان ہو گیا۔ آخری میں ایک حدیث اور بھی بیان کرتے ہیں، کیا ہے اس کے اندر؟ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی نیت سے سفر کرنا صرف 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے،
مکے کی مسجد، مدینے کی مسجد، بیت المقدس کی مسجد، ان 3 جگہوں کے علاوہ زیادہ ثواب کی نیت سے کسی اور جگہ سواری جائز نہیں، سفر جائز ہے۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھ لیں بھائی، مدراس میں ہم لوگ ہیں، معلوم ہوا کہ بشارم کی مسجد میں بہت لوگ آتے ہیں، یو پی سے، بہار سے اور فلاں جگہ سے، چلو وہاں جا کر اعتکاف کو بیٹھے۔ ارے اس میں کوئی فضیلت ہے کہ اپنی مسجد میں، محلے کی مسجد میں بیٹھو نا؟ یا کسی کو معلوم ہوا کہ صاحب نظام الدین بنگلے والی مسجد میں دلی میں جا کر اعتکاف کو بیٹھے، رہے اس میں کیا فضیلت ہے کیا؟ اعتکاف کو جس مسجد میں بھی بیٹھیں گے ہو جائے گا۔ ہاں ان 3 مسجدوں میں جا کر اعتکاف کو بیٹھو، مکے کی مسجد میں بیٹھو، مدینے کی مسجد میں بیٹھو، بیت المقدس کی مسجد میں بیٹھو، جا کر سفر کر کے بیٹھو، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ کسی کو معلوم ہے کہ بنگلور میں بہت اچھی مسجد بنائی، اے سی مسجد، ہمیشہ اے سی چلتے رہتا ہے، گرمی کے دن ہے، جا کے وہاں بیٹھے، رہے اس میں کوئی ثواب زیادہ ہے کیا؟ بلکہ تو آرام پسندی ہوگی اس میں۔ تو اس لیے حدیث لائے کہ صاحب اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے کسی مسجد میں زیادہ ثواب ملنے کا، اعتکاف کا یا نماز کا، ہاں یہ 3 مسجد کو جا سکتا ہے، باقی دوسری مسجدوں میں سب جا کر اعتکاف کو بیٹھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ خیال درست نہیں، ٹھیک نہیں ہے، اس کو بتایا گیا۔ یہاں تک باتیں پوری ہو گئیں، فرض روزہ، نفل روزہ، شب قدر کا بیان، اعتکاف کا بیان، یہ پوری باتیں رمضان کے تعلق سے ختم ہو گئیں۔ اب اسلام کا آخری رکن جو حدیث میں آیا، حج۔ پہلا رکن تھا کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، دوسرا رکن تھا اسلام کا 5 وقت کی نماز پڑھنا، تیسرا رکن تھا اسلام کا زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن تھا رمضان کے روزے رکھنا، 5واں اور آخری رکن ہے حج کرنا۔ حج کا مطلب ہے ارادہ کر کے جانا، ارادہ کرنا۔ آدمی اللہ کے گھر کو دیکھ کر وہاں طواف کر کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ جاتا ہے، اس سارے کام کو حج کا کام کہتے ہیں۔ یہ حج کب سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں اونچی کی، اس کا اعلان کیے، لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، حج کو آؤ، چاروں طرف بہت زور سے لاؤڈ اسپیکر میں بولے، سب بولے، جتنے لوگ زندہ تھے ان کو بھی آواز پہنچی، قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو بھی اللہ وہ آواز سنایا، جو بھی سنے ہیں سب کے دل میں خواہش ہوتی ہے جا کے مکے میں حج کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ تھے ان کے زمانے میں بھی حج تھا کیا؟ معلوم تو ایسے ہوتا کہ تب بھی کعبہ تھا اور حج کو سب آئے، سارے انبیاء حج کریں ایسے معلوم ہوتا۔ تو لہٰذا حج ہماری عبادتوں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، روز 5 کی نماز، اور ایک عبادت ہے کہ صاحب پورے سال میں 30 دن یا 29 دن روزہ، اور ایک عبادت ہے سال میں 1 بار، لیکن وہ پاؤ گھنٹے آدھے گھنٹے کا کام، حساب کرے زکوٰۃ دے دی۔ حج زندگی میں 1 بار، 1 بار کرے تو پھر نہیں کرنا کیا؟ فرض 1 بار ہوتے، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں بار بار عمرہ، بار بار حج کرنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، غریبی دور ہوتی ہے، مفلسی دور ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہو کہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے سے اللہ برکت بھی دیتا ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ ہمیشہ عمرہ کرتے رہے، حج کرتے رہتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات اور بھی خیال کرنے کی ہے، ایک مرتبہ حج کر دیا نا آپ، الحمدللہ، ہر سال حج کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں نا۔ اس جیسے ملک میں یا دنیا کے اندر ہر جگہ کوٹا ہے، اتنے لوگ حج کو آنا، وہاں کے جگہ کا خیال کر کے۔ اب جو حج کر چکے ہیں وہی ہر سال حج کو جائیں تو جو جن پر حج فرض ہے ان کو موقع کہاں ملے گا؟ اس لیے ان کو چاہیے کہ سب بچیں اس سے، بار بار حج کرنے سے، تاکہ دوسروں کو موقع ملے، وہ لوگ بھی حج کر کے آئیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو حج زندگی میں 1 بار فرض، اس کے بعد چاہے تو نفل جتنے چاہے کر سکتے ہیں۔ حج خاص دنوں میں ہوتا،
8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ تک، اتنا ہی۔ عمرہ اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، ہر مہینے میں عمرہ ہو سکتا ہے، بار بار عمرہ کر سکتے ہیں، ایک مہینے میں 3-4 عمرے بھی کر سکتے ہیں نا۔ وہاں حاجی لوگ تو ایک دن میں 4 عمرہ 10 عمرہ 6 عمرہ کرتے ہیں، جو جاتے ہیں بیکار کا کام کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا عمرہ کب بھی کر سکتے ہیں، حج خاص دنوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت اللہ نے مالداروں پر فرض کی، غریب بھی پیسہ جمع کر کے حج کو جاتا ہے الحمدللہ، یا غریب کو بھی کوئی پیسہ دیا، بھائی تجھے حج کو بھیجتا ہوں، الحمدللہ جائز ہے، بہت ثواب۔ اس کو حج کسی غریب کو حج کو بھیجے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جتنا ثواب ملا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ثواب دے۔ تو لہٰذا مالداروں پر یہ فرض ہے، غریبوں پر فرض نہیں، لیکن غریب بھی بچا کر پیسے جمع کر کے حج کو جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت، اور اگر کوئی مالدار کسی غریب کو حج کو بھیجتا ہے تو بالکل وہ بھی جائز ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اپنے پیسے سے حج کرے۔ فرض کرو ایک آدمی مؤذن تھے مسجد میں، متولی صاحب نے کسی آدمی نے کہا دیا تم حج کو جا کے آؤ جی، 1 لاکھ روپیہ دے دیے، جا کے حج کر کے آئے۔ اب ذرے دن کے بعد ایسا ہوا کہ صاحب مکہ کو گئے، ادھر گئے، دعا کی، خوب اللہ سے مالدار بن گئے، اب دوبارہ حج کرنا کیا؟ پہلے تو دوسرے کے پیسے سے حج کرے، اب تمہارے پیسے سے حج کرو؟ نہیں جی، حج ان کا ہو گیا، اپنے پیسے سے کرے تو بھی ہو جاتا، دوسرے کے پیسے سے کرے تو بھی ہو جاتا۔ حج بدل کا مسئلہ دوسرا ہے، وہ پہلے حج کر لیے رہے تو پھر حج بدل کر سکتے ہیں، اس کا فتویٰ ایسا ہے ہمارے پاس۔ تو حج مالداروں پر فرض ہے، غریب بھی کرے تو ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا۔ عمرہ بھی فرض ہے کیا؟ عمرے کے متعلق کوئی صراحت کے ساتھ نہیں آیا کہ عمرہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں حج کر لیا، عمرہ نہیں کیا تو اس کے فرض ادا ہو گیا، پونا فرض ہو گیا، پاؤ فرض باقی ہے، اس لیے کہ عمرہ نہیں کیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں تو حکم ہے نا، حج بھی پورا کرو، عمرہ بھی پورا کرو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج بھی کرو عمرہ بھی کرو۔ حج کو ضروری، عمرہ کو ضروری نہیں بولتے نا، ہاں نیت کر لیے تو حج کی عمرے کی اسے پورا کرو، یہ مطلب ہے، سوائے عمرے کا ایک سفر کرو، حج کا ایک سفر کرو، یا ایک سفر میں پہلے عمرہ کرو بعد میں حج کرو، یا پہلے حج کرو بعد میں عمرہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ حج فرض، زیادہ حدیثوں میں اسی کا ذکر ہے۔ ہاں عمرہ بھی کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے، کوئی شک نہیں، فرض حج ہے۔ عمرہ کیے بغیر بھی اگر کوئی آدمی حج کر کے انتقال ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان پر عمل کر لیا، تو حج مالداروں پر فرض ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ صاحب حج کا ثواب بھی بہت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائیں، اس میں یہ فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، پاک صاف حج، گناہوں سے پاک صاف حج اگر کوئی کر کے آتا ہے تو اس کا بدلہ جنت۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی کا حج کرتا ہے، جیسے حضرت عمرو بن عاص کی حدیث میں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے حق میں جو گناہ کیے ہیں، شراب پیے، زنا کیا، کچھ بھی غلط سلط کام کیا، یہ معاف ہوتے ہیں۔ بندوں پر جو ظلم کیے وہ معاف نہیں ہوتے حج کرنے سے، وہ تو بندوں سے معافی چاہنا اسی سے۔ بڑے گناہ جو دوسرے بندوں سے متعلق رکھتے وہ معاف نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی کہے، ایک آدمی نے قرض لیا 10 لاکھ روپے، لوگ بہت ستاتے، دو بھی قرض دو بھی قرض دو بھائی، سمجھ میں آ گیا صاحب، وہ حج کرنے سے پورے گناہ معاف ہو جاتے نا۔ حج کا ٹکٹ 1 لاکھ روپے ہے، چلو جی حج کر کے آ جائے، نہیں قرض گرز کیا بھی نہیں تمہارا، جاؤ جا کے حج کر کے آ گیا، ہاں گناہ معاف ہو گیا۔ رب یعقوب، بندوں کا حق معاف ہوتا کیا؟ 9 لاکھ روپے معاف ہو جاتے تیرے، 10 لاکھ روپے معاف ہو جاتے ہیں، بندوں کا حق حج سے بھی معاف نہیں ہوتا۔
معافی چاہو، ان کا حق ادا کرو، یہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بندوں کے حق میں ماں باپ کی خدمت بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے حج نہیں کر پاتے، جی بھائی ہمارے اماں کو ضرورت ہے، ہمارے والد کو ضرورت ہے میری خدمت کی، میں حج کو جاؤں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، انشاءاللہ حج کو جائیں گے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، سوائے ضروری نہیں۔ ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے تو وہ خدمت کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی کو رکھ کے بھی آپ جا سکتے ہیں کہ ابا کی خدمت کیجیے، امی کی خدمت کیجیے، ان کے لیے بھی ہو جائے گا۔ ذات راہ، جس کے اندر طاقت ہو اس پر حج فرض ہے۔ طاقت کا کیا مطلب ہے؟ طاقت میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو دور ہے مکے سے سواری کا انتظام، دوسرا انتظام جانے کا، کھانے کا، پینے کا، یہ، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے تو ان کا خرچہ، اس کو بولتے ہیں زاد راہ، راستے کا توشہ دونوں آتے ہیں۔ فرض کرو مکے سے 40 50 100 200 کلومیٹر دور ہے، وہ تو چل کر بھی جا سکتا نا۔ امام مالک تو وہی کہتے ہیں جو طاقتور آدمی ہے اس کے لیے سواری نہیں، چل کر جا کر عمرہ کرو اور چل کر جا کر حج کرو، قریب ہو جی، دور کے لیے نا، تو ہوائی جہاز ہے، پانی کا جہاز ہے، یا کوئی بھی بس وغیرہ ہے، یہ خرچہ ہو۔ دوسرے بیوی بچوں کا خرچہ، مالدار ہے اس پر حج فرض ہے، بیوی کو بلا کر لے جانا، کیا بیوی کو بلا کر لے جانا ضروری نہیں نا، تم حج کر لو اپنا۔ ہاں بیوی کو بلا کر لے جائے تو انشاءاللہ اس کا تم کو بھی ثواب ملے گا، لیکن چھوڑ کے گئے بیوی کو تو اس کے خرچے کا انتظام کر کے جانا۔ یہ ساری باتیں حج کے تعلق سے حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں، لہٰذا حج کے متعلق انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس کی فضیلت بہت بیان کی گئی حدیث کے اندر، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت کا داخلہ ملتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ شہرت نہیں ہونی چاہیے حج کو جانے کی، عمرے کو جانے کی۔ مدراس میں بہرحال کم ہے، بنگلور میں بہت زیادہ، حیدرآباد میں بہت زیادہ ہے، وہاں اردو اخبار چھپتے، بنگلور میں بھی حیدرآباد میں بھی۔ روز آخری کے پیج میں 10-12 حاجیوں کا رہتا، فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، فلاں فلائٹ سے، جو لوگ ملنا چاہتے ہیں آ کر ایئرپورٹ میں، مسجد میں فلاں جگہ ملیں۔ ہوتا ہی کیا، ان کی بوڑھی بیوی کی بھی فوٹو رہتی، یہ بھی ان کے اہلیہ کے ساتھ جاتے ہیں، کیا مصیبت ہے، پورے اخبار میں اشتہار، نعوذ باللہ، یہ جائز نہیں، ایمان احتسابا نہیں ہے، یہ شہرت کا حج ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے جو ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، دوسری جگہ بھی ہوتی ہے، حاجی صاحب کی دعوت، جو ہی آ گیا سب کو بولتے رہتے ہیں، آ گیا بے خرم ہے میرا نام، اس سال حج کو جاتا ہوں صاحب، اس دن سے لوگ شروع، دعوت حاجی صاحب ہمارے یہاں آئی ہے، حاجی صاحب ہمارے یہاں، حاجی صاحب سب گھر میں دعوت کھا کے موٹے تازے ہو کے مکے کو جاتے۔ یہ بھی ایک شہرت ہے، نہیں جانا چاہیے دعوت وات کو، بھئی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بس ہو گیا ختم۔ ہاں جس پر قرض وغیرہ اس کو بول کر جانا، بھئی دیکھیں آپ کو میں اتنا قرض دینا ہے، میں حج کو جا رہا ہوں، اگر اللہ کو بلا لیا میں انتظام کر دیا ہوں، گھر والوں کو بول دیا ہوں آپ کا یہ قرض چکانا ہے، قرض والا بول ٹھیک ہے جائیے، کہتا وہ سب نہیں بھائی، آپ بولے تھے کہ میں کے مہینے میں دیتا ہوں، میں کا مہینہ ہے دو، پہلا قرض دو بعد میں حج کرو، ہاں جائز ہے اس کے لیے بولنا، اس کی بات ماننا چاہیے، نہیں حج کر کے پیسہ دوں گا ایسا نہیں، ٹائم ہو گیا تو دینا ہی پڑے گا۔ لہٰذا بندوں کا قرض ادا کرنا اللہ کے قرض سے بھی زیادہ اولا ہے، واجب ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے آئندہ چہارشنبے کو، اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔